السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب کے آفس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے ہر دل عزیز پریزیڈنٹ خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب بھی ہمراہ ہیں، اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ لائنز کلب انٹرنیشنل کے لیے جو خدمات ہیں خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب کی، اسے کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم جی۔ میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا، میں مشکور ہوں جناب راؤ خورشید صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس عہدے سے نوازا اور ایز اے پریزیڈنٹ لائنز کلب RAR N1305 خانوال کا مجھے پریزیڈنٹ منتخب کیا۔ اور سیکنڈلی میں ان شیخ وسیم صاحب گورنر جو سے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اس عہدے پر نوازا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا اور بینیفیشری پلان ہے جو ہمارے لائنز کلب کے ممبران مل کے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور لائنز کلب ایک میرے خیال سے رفائی اور لوگوں کی خدمت کے حوالے سے بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ آپ کی جو ہیومینیٹیرین سروسز ہیں، جو نیڈی اور ڈیزرونگ پرسنز ہیں اس معاشرے کے، ان کے لیے آپ کی پلاننگ فیوچرسٹک کیا پلاننگ کی ہوئی آپ نے؟ میری سب سے پہلے ترجیحات میں یہ بات میں مد نظر رکھوں گا، ایک تو لوگوں کو جو سستا اور ڈور سٹیپ پہ انصاف فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا ایجوکیشن کے حوالے سے ہے کہ ایجوکیشن کو عام کیا جائے اور ہر جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو ایجوکیشن کے حوالے سے پوری آگاہی دی جائے۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کی ترقی میں ایجوکیشن ایک بہت کردار ادا کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ جس معاشرے میں ایجوکیشن نہیں ہے، اس معاشرے کو ترقی میں اس میں بہت زیادہ ہرڈلز پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے ایجوکیشن اور انصاف یہ مین ایلیمنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کام کرنا چاہیے۔ اور تیسرا جو رفاہ عامہ کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ کا انعقاد کرنا اور ساتھ میں ہاسپٹلز کا قیام بہت یہ بھی ایک میری ترجیحات میں شامل ہے کہ ہاسپٹل بنائے جائیں اور اس میں غریب اور ایسے لوگوں کو، نادار لوگوں کو سہولیات فراہم کی جائیں جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، جیسے مفت علاج کی سہولت وغیرہ، ان کے ادویات کے حوالے سے ان کو سہولتیں فراہم کرنا، ان کی جو سی ہے ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرنا، اور ان کی جو سی ہے جو بھی ان کے ڈائگنوسٹک سسٹم جو انسٹرومنٹ یوز ہوتے ہیں ان کو فراہم کر کے ان کی پوری ڈائگنوسٹک سسٹم کو چلایا جائے۔ انجمن مسلم راجپوتان، آپ کے نالج میں ہے کہ یہ 100 سال ہونے جا رہے ہیں اس کے، امبالہ میں راؤ خورشید صاحب کے جو فور فادر تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو نیکسٹ جو 2023 ہے، مارچ میں اس کو 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے راؤ خورشید صاحب کے جو دادا ہیں برکت علی نلوی صاحب، ان کی خدمات اور اس دور میں راؤ خورشید صاحب کی خدمات جو ہیں برادری کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں ضرور کہنا چاہوں گا۔ ایک عظیم لیڈر اور ایک عظیم قوم کے عظیم انسان اس طرح کے رفائی کاموں میں اگر آگے بڑھ چڑھ کے کام کرتے ہیں، میں ان کو عظیم جو سے ہے شخصیت کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں ان کو ایک عظیم انسانیت کا ایک علمبردار کہنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کروں گا۔ ان کے جو سے والد صاحب تھے برکت علی، ان کے بارے میں نے بہت واضح طور پہ سنا ہے اور اس پر میں نالج ہے کہ انہوں نے بہت رفائی کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک بہت اہم رول ادا کیے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے۔ اب اس خدمت کو آگے بڑھاتے ہوئے راؤ خورشید صاحب نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی ایسا لاہ عمل نہیں چھوڑا جس سے وہ بے لوث۔ اور آج بھی دیکھیں اس میں سب سے بڑی اگر میں اس کاوش کو دیکھوں کہ انہوں نے آج گجرانوالہ میں آ کر انسانیت کی خدمت کی خاطر آئے، اور انسانیت کی خدمت کی خاطر آ کر انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ میں انسانیت کا دکھ درد ان کے دل میں آج بھی بستا ہے۔
100 سالہ جشن ہوگا یہ انجمن مسلم راجپوتان. یہ پاکستان میں نہیں مطلب پوری دنیا میں یہ بہت پرانی تنظیم ہے. تو اس حوالے سے راجپوت برادری جو ہے مطلب بین الاقوامی سطح پر بھی اور پاکستان بھر میں آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے راجپوت برادری کو کہ اس جشن کو کامیاب بنانے کے لیے کیا جو ہے خدمات راجپوت برادری کے سربراہان بروئے کار لائیں تاکہ ایک کامیاب 100 سالہ جشن کا انعقاد ہو سکے؟ اس میں تمام راجپوت برادری کو ایک تو پیغام دینا چاہوں گا کہ اس جو 100 سالہ تقریب میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس برادری کے جو روایات ثقافت اور اس کو اجاگر کریں. ایک راجپوتوں کی ایک بڑی اچھی ثقافت رہی ہے کہ راجپوتوں میں ایک تو یونٹی بہت واضح کردار ادا کرتی رہی ہے جو آج پسماندہ ہو چکے ہیں جس حوالے سے. تو سیکنڈلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ راجپوت برادری کو آج پھر ایک پلیٹ فارم پر، کیونکہ یہ ایک دلیر قوم ہے، ایک بہادر قوم ہے، یہ اور اس میں ایک کرج ہے کچھ کرنے کی، کچھ کر دکھانے کی، لیکن کمٹمنٹس کے بڑے پکے ہیں اور کول کے بڑے پکے ہیں. تو ان کو اپنے ڈٹرمنٹ بھی ہیں. ان کو چاہیے کہ اب دوبارہ اپنی ثقافت کو دوبارہ بروئے کار لائیں اور اس کے اوپر دوبارہ اپنے اہم کردار ادا کریں اور اس راجپوتوں کے حوالے سے اور اپنا اہم کردار ثابت کریں کہ ہم آج بھی اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں جو آج 100 سال پہلے جو ہماری ثقافت تھی، آج ہم اس کو دوبارہ مینٹین کرتے ہوئے دوبارہ اپنے ڈٹرمائنڈ ہوں اور کریج رکھیں اور بریورس شو کریں انشاءاللہ. رانا صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ لائنز کلب انٹرنیشنل ڈسٹرکٹ 305N1 ڈسٹرکٹ گورنر ہیں ہمارے شیخ وسیم صاحب، ان کے ساتھ آپ کا کولیبریشن، کنسلٹیشن اور کوآپریشن جو ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو شیخ وسیم راجپوت خانیوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب کے پلیٹ فارم سے آپ ان کے ساتھ کس قسم کا تعاون کرنا پسند کریں؟ میں شیخ وسیم صاحب کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ میں شیخ وسیم صاحب ایک اچھے اور قابل شخصیت کے مالک ہیں. انہوں نے لائنز کلب کو پروموٹ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور میں یہی چاہوں گا کہ وسیم صاحب اس معاملے کو آگے بڑھاتے چلیں اور اس میں اہم کردار ادا کرتے چلیں اور اس میں لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک رفائی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ، مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور میں ان کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں. بہت شکریہ رانا آصف سعید صاحب، صدر خانیوال راجپوت خانیوال عبدالرشید لائنز کلب. تو آپ نے جو ہے اپنے بہترین خیالات کا اظہار کیا. یقیناً ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ انسانیت کی خدمت بے لوث طریقے سے کی جائے اور مخلص دوست جو کہ لائنز کلب کے ممبر ہیں اور خانیوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب کے عہدیدار ہیں، لیڈرز ہیں، ان سب کی یہ کاوش رہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگی کہ جو بھی لوگ ڈیزرونگ ہیں، نیڈی پرسنز ہیں یا کوئی ایسا بندہ جو واقعی حقدار ہے، اس کی مالی امداد بھی کی جائے اور اسے علاج، معالجے اور ایجوکیشن کی سہولتیں بھی اس کے ڈور سٹیپ پر فراہم کی جائیں. تو ہم رانا آصف سعید صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے راؤ خورشید صاحب کی کال پہ جو ہے لبیک کہا اور انہیں اپنی بھرپور خدمات کا یقین دلایا. بہت شکریہ جی. May Allah Almighty bless you.